اسلام میں نکاح اور رشتہ ازدواج ایک ایسا رشتہ ہے جس کے بغیر مرد و زن نامکمل رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طبیعتوں میں ایک دوسرے کے لیے کشش رکھی ہے جو کہ نسل انسانی کا بقا اور دوام اس رشتے کے بغیر متصور نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا شریعت نے ان کے نکاح میں اتنی آسانیاں دی ہیں کہ آج کا معاشرہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ دو گواہ ہوں، ایجاب و قبول ہو اور حق مار حسب وسعت، بس ہو گیا نکاح۔ آج معاشرے میں ہم نے شریعت کی دی ہوئی سہولتوں سے فائدہ اٹھانا تو درکنار اپنی طرف سے سختیاں اور پیچیدگیاں شامل کر کے معاملات کو مشکل بنا دیا۔ بجائے مذہب کی اتباع کے رسم و رواج کی پابندی کرتے ہیں، پھر جب اس سے چھٹکارا ناممکن ہو جاتا ہے تو پریشان مارے مارے پھرتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ حال ہم نے نکاح کے ساتھ بھی کر رکھا ہے۔ ایک حدیث میں حکم دیا گیا ہے کہ جب لڑکی جوان ہو جائے، مناسب رشتہ آ جائے تو نکاح میں جلدی کرو۔ اس حکم میں حکمت یہ ہے کہ خواہ مخواہ جوان لڑکی کا گھر بٹھائے رکھنا بے راہ روی کا سبب بن سکتا ہے، لیکن معاشرے میں دیکھ لیجئے مصنوعی تکلفات میں پڑھ کر اس امر پر کتنا عمل ہو رہا ہے۔ نتیجے میں جو نوجوانوں میں اخلاقی بے راہ رویاں زور پکڑتی جا رہی ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور غربت کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا شادی کر لو، خود قرآن میں ہے ان یکونوا فقراء، اگر فقر ہے تو شادی کی برکت سے اللہ تعالیٰ غنا نصیب فرما دے گا۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ مال اور جہیز خوب ملے گا، بلکہ ذمہ داری کا احساس ہو جاتا ہے، آدمی کچھ کرنے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ برکت دے دیتے ہیں۔ رزق کے سلسلے میں زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، جو آتا ہے مقدر کا کھاتا ہے۔ حضرت مولانا قاری سعید احمد باندھوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے ایک طالب علم کی شادی ہونے والی تھی اور وہ چند احباب حضرت کی خدمت میں لمبا سفر کر کے چھوٹی سی گاڑی پر سوار ہو کر آئے اور کام ہو جانے کے بعد جلد ہی واپس ہونے لگے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے طالب علم سے مخاطب ہو کر فرمایا، جس طرح تم لوگ یہاں آئے ہو، کیا اس طرح سادگی کے ساتھ شادی اور رخصتی نہیں ہو سکتی کہ 3-4 آدمی آئیں اور رخصتی کر کے لے جائیں؟ نہ بارات ہو نہ دھوم دھام ہو، اگر تم لوگ عمل نہ کرو گے تو کون کرے گا؟ انہیں حضرت کے متعلقین اور رشتہ داروں میں سے بعض لوگ ایک رشتے کے سلسلے میں مشورہ کرنے کے لیے آئے۔ درمیان گفتگو حضرت نے فرمایا، منگنی اور تاریخ متعین کرتے وقت لوگوں کو جمع کرنے اور دعوت کی کیا ضرورت؟ دو چار لوگ آ کر مشورہ کر لیں، تاریخ طے کر لیں۔ کوشش کرنی چاہیے کہ جتنے بھی نکاح ہوں سب مسجد میں ہوں، کیونکہ یہ سنت مردہ ہوتی جا رہی ہے۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ نکاح اعلان کے ساتھ کرو اور مسجد میں کیا کرو، کھانے پینے ٹھہرنے کا انتظام جہاں مناسب ہو کر لیں، لیکن اس پر زور دیا جائے کہ جب نکاح کا وقت ہو تو تھوڑی دیر کے لیے مسجد میں آ جائیں اور اعلان کیا جائے کہ نکاح ہونے جا رہا ہے، جس کو شریک ہونا ہو مسجد میں آ جائے۔ اسلام میں صرف نکاح رخصتی ہے۔ آج کل جو شادی کے نام پر تقاریب ہوتی ہیں، بہت سی شرعی مصنوعات اور رسوم باطلہ کے ساتھ ہوتی ہیں، ان سے از حد اعتراض کرنا چاہیے۔ جب اس نکاح کی بنیاد ہی خدا تعالیٰ کی نافرمانی سے شروع ہو تو انجام اس کا بد ہونا ظاہری بات ہے۔ ان تقریبات میں اللہ تعالیٰ کے سوا سب کو بلایا جاتا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ برادری کو خوش کرنے کے لیے جتنی کوشش کرو تو پھر بھی یہ خوش نہیں ہوتی، جس طرح بھی یہ برادری خوش نہیں ہوتی تو پھر کیوں نہ اللہ تعالیٰ کو ہم خوش کریں۔ نکاح سادگی سے کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سادگی سے نکاح فرمایا، اپنی صاحبزادیوں کو نکاح فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ برکت کے اعتبار سے سب سے بڑا نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم اخراجات ہوں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہیز میں ایک چادر، ایک تکیہ، 2 چکیاں اور 2 مشکیزیں ملے۔ کس قدر سادگی سے 2 جہانوں کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی، جن کو خاتون جنت کا لقب دیے گا، نکاح فرمایا۔ آج کل تو جہیز کے نام سامان دکھانے کے لیے باقاعدہ ایک دن مقرر کر کے شو کروایا جاتا ہے۔ ہماری رسم کئی مفاسد کو جنم دے رہی ہیں۔ یہ منگنی، مہندی، جوتا چھپانے کی رسم بے پردگیاں غلط ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے برے اثرات بھی ظاہر کر رہی ہیں۔ ایک واقعہ، ایک شادی میں سالی نے دلہا کا جوتا چھپا لیا
اب یہ جوتا مانگے اور پیسے مانگے. آخر بڑی دیر کے بعد جب اس نے جوتا دیا تو دولہا کی نیت بدل گئی. اس نے کہا کہ میں اپنی سالی سے شادی کرتا ہوں. اس وقت اپنی بیوی کو طلاق دے دی کہ اس ایک رسم سے 2 گھروں کو تباہ کر دیا. آج اس دور میں بعض لوگوں کے ہاں سادہ نکاح ہو رہے ہیں اور ان میں بڑی برکت ہوتی ہے. ان کو معیوب سمجھنا سراسر نادانی ہے. کیا جس کام کو شریعت کے حکم کے مطابق کیا جائے یہ ناپائد ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. اس کے بارے میں اگر ہمیں رہنمائی چاہیے تو اپنے متعلقین سے جو علماء ہیں ان سے رہنمائی حاصل کریں تاکہ اللہ تعالی ہمیں صحیح شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.